آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کو جزا دوں گا۔ اب اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں تو نماز بھی ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کس لیے دیتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی اعمال کے مقابلے میں روزے کے بارے میں کیا کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، اور اتنی اہمیت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چونکہ میرے لیے ہے تو اس کی جزا بھی میں خود دوں گا، کوئی جزا نہیں بتائی۔ حالانکہ بہت سارے اعمال جو نیک اعمال ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف طریقے سے بتایا کہ اس عمل کرنے کے اوپر تمہیں یہ اجر ملے گا، لیکن کچھ اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حساب نہیں رکھا۔ وہ اعمال اتنے زیادہ ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر یوں کہا جائے کہ وہ ان اعمال کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بتایا ہی نہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخفی رکھا اور ہمیں بتائے گا تاکہ ہم جب دیکھیں تو دیکھ کے ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز جب انسان دیکھتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو روزے کا بھی اجر ایسا ہی ہے کہ جس طریقے سے روزہ ایک مخفی عمل ہے اور مخفی عبادت ہے، اور روزے دار کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون روزے سے کون روزے سے نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کے بارے میں دیکھیں تو ایسا ہی ہے، جب ہم اپنے روزہ رکھ کے اپنی آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، تو سارے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، کسی کو دیکھ کے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ فلاں شخص روزے سے اور فلاں شخص روزے سے نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کے سامنے کوئی شخص ایسی حرکت کر دے جس سے پتہ لگ جائے کہ وہ روزے سے نہیں ہے، یعنی کسی نے کچھ کھا لی ایسی چیز یا کچھ پی لیا تو پتہ لگ گیا یہ روزے سے نہیں ہے، لیکن ویسے ظاہری طور پہ کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ مخفی عبادت ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون شخص روزے سے اور کون شخص روزے سے نہیں ہے، تو اللہ نے اس کا اجر بھی مخفی رکھا۔ اور کم سے کم اجر کتنا ہے؟ ہمیں تسلی دینے کے لیے کیا ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی ہر انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ ایک نیک عمل کیا آپ نے تو ایک نیکی کے بدلے میں کم سے کم اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتا ہے نامہ اعمال میں، اور پھر 10 سے لے کے 700 گنا، یعنی اس نیکی کے اخلاص پہ ڈیپینڈ کرے گا، جتنی اس کے اندر اخلاص ہوگا، جتنی وہ خالص اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے ہاں اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا کا ذکر آتا ہے حدیث کے اندر۔ لیکن جب روزے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا اجر 700 گنا سے بھی زیادہ ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا کی کیٹیگری میں ڈالا نہیں، اس کے لیے ایک الگ کیٹیگری رکھی۔ تو اس کا اتنا زیادہ اجر ہے، تو اس کو ہمیں ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ جب ہم عبادت کریں گے تو یہ اللہ کے یہاں ایک بہت محبوب عبادت ہے، اور باقی عبادات کے مقابلے میں خاص طور پہ یہ 1 مہینہ اور اس 1 مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔